رمضان المبارک کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی، مگر حمزہ کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے نرم اور ٹھنڈے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ہر چیز خاموش تھی، سوائے دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کے جو وقت کے گزرنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اچانک حمزہ نے کروٹ لی اور ایک خوفناک جھٹکے کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا بدن پسینے میں شرابور تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے گھبرا کر آدیر الفادیر دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکن غیر معمولی تیز ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک اس خواب کے اثر میں تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ حمزہ ایک 22 سالہ نوجوان تھا جو ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والدین نیک اور دیندار تھے، مگر وہ خود دین سے زیادہ دنیا میں مگن رہتا۔ وہ روزہ تو رکھ لیتا، مگر اس کے لیے یہ محض ایک رسم تھی۔ نہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا، نہ نماز پڑھتا، بلکہ سحری کے بعد سوتا اور افطار کے وقت جاگتا۔ بھائی، روزہ رکھا ہے، عبادت بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ابھی نیند پوری کر لوں، وہ ہنستے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا، جو ہر نماز کے وقت اسے جگانے آتا تھا۔ مگر آج کچھ الگ تھا۔ آج کا خواب ایک عام خواب نہیں تھا۔ حمزہ نے اپنے پسینے صاف کیے اور پانی پینے کے لیے اٹھا، مگر جو ہی اس نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا، اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اچانک ایک گونجتی ہوئی آواز نے اس کے کانوں میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ حمزہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم صرف سوتے رہو گے اور میں تم سے حساب نہیں لوں گا؟ حمزہ نے خوف سے ارد گرد دیکھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن آواز، وہ کسی عام انسان کی آواز نہیں تھی، وہ آواز دلوں کو ہلا دینے والی تھی، روح میں لرزہ طاری کر دینے والی۔ اچانک اس کے قدموں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ وہ کمرے میں ہی تھا، مگر اب کمرے کی دیواریں مڑنے لگیں، چھت بلند ہونے لگی، اور وہ خود کو ایک ویران صحرا میں کھڑا محسوس کرنے لگا۔ شدید دھوپ، پیاس اور تھکن، یہ کیا تھا؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر خود سے کہا، مگر اس کی آواز صحرا کی ہوا میں کہیں کھو گئی۔ اچانک اس کے سامنے ایک خوفناک منظر آیا۔ وہ خود کو جہنم کے دہانے پر کھڑا دیکھ رہا تھا، جہاں لوگ چیخ رہے تھے، پانی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ وہ سب روزے دار تھے، مگر ان کی عبادت میں کوتاہی تھی۔ ایک فرشتہ آگے بڑھا اور کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے تو رکھتے تھے، مگر نماز چھوڑ دیتے تھے، اپنی نفسانی خواہشات میں گم رہتے تھے۔ یہ روزہ تو رکھتے، مگر اللہ کے حکم کو اہمیت نہ دیتے۔ حمزہ کا دل دہل گیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، وہ چیخا، مگر اسی لمحے فرشتہ اس کی طرف مڑا اور کہا، کیا تم نے نماز پڑھی؟ کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی؟ کیا تم نے اپنے روزے کو صرف بھوک اور پیاس تک محدود کر دیا تھا؟ حمزہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پیاس سے نڈھال تھا، زبان خشک تھی، حلق کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر وہاں کوئی پانی نہیں تھا۔ حمزہ زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانوں میں اذان کی آواز سنی، مگر جیسے ہی وہ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھا، فرشتہ بولا، اب وقت گزر چکا ہے، تم نے اپنی زندگی میں کئی اذانیں سنی تھیں، مگر ایک بھی نماز نہ پڑھی، اب تمہیں حساب دینا ہوگا۔ حمزہ چیخنے لگا، مگر اس کی آواز کہیں کھو گئی۔ مجھے ایک موقع دو، مجھے ایک اور موقع چاہیے، تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ اچانک ایک روشنی پھیلی اور حمزہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر پر تھا، پسینے میں شرابور، ہانپتا ہوا۔ یہ خواب تھا؟ نہیں، یہ محض خواب نہیں تھا، یہ ایک تنبیہ تھی۔ حمزہ فوراً اٹھا، وضو کیا اور آنکھوں میں آنسو لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اے اللہ، میں نادان تھا، میں غافل تھا، مگر اب میں نے سیکھ لیا، مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت دے۔ اس دن کے بعد حمزہ کا معمول بدل گیا۔ وہ نہ صرف روزہ رکھتا بلکہ نمازوں کی پابندی بھی کرتا، قرآن پڑھتا اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا۔ وہ جان چکا تھا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے قریب ہونے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا نام ہے۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ روزہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر سوتے رہیں اور عبادت نہ کریں تو یہ ہماری نادانی ہوگی۔ اللہ ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے، مگر ضروری ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔